وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف بالخصوص بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم کرنے کا فارمولا بتا دیا ہے کہ 9 مئی کے داغ کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی غیر مشروط انداز میں قوم سے معافی مانگ لے اور آگے بڑھے۔ دوسرا طریقہ پچھتاوے کا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اگر معافی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتی تو اتنا ہی کہہ دے کہ اسے 9 مئی کرنے پر پچھتاوا ہے۔ پچھتاوے کا اظہار بھی ممکن نہیں تو کم از کم شرمندگی کا اظہار ہی کر دیں اور کہہ دے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ 9 مئی کو کیا اس پر وہ شرمندہ ہے۔ خواجہ آصف نے اس معافی تلافی کے لیے 3 ممکنہ فارم بھی بتائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عدالت، پارلیمنٹ یا براہ راست ادارے سے معافی، پچھتاوے یا شرمندگی کا اظہار کر دے تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ 2 ٹوک بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو معافی، پچھتاوے یا کم از کم شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ خواجہ آصف یہ بات اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کر رہے تھے۔ بتا رہے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی کے دور میں جنرل باجوہ کے سسر نے ایک بار انہیں اپنے گھر بلایا اور نواز شریف کی گجرانوالہ میں کی گئی تقریر کی مذمت کرنے اور خود کو اس سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا، ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان پر نیب کیسز بن جائیں گے۔ پھر وہی ہوا، انکار پر انہیں اچانک گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی دور میں مقدمات کی یہی حقیقت تھی۔ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ نے سیاسی انتقام کی کوئی حد نہیں چھوڑی تھی، مگر آج ان کو جمہوریت یاد آ رہی ہے اور قانون کی بالادستی کی دہائیاں دی جا رہی ہیں۔ آج موجودہ حکومت کو سیم پیج کے تانے مارے جا رہے ہیں اور بوٹ پالش کی ٹرم استعمال کر کے تضحیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یہی وہ بانی پی ٹی آئی چلے جانے کے باوجود جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے کبھی اپنے صدر کی منتیں کرتے تھے تو کبھی اعجاز الحق کو لندن سے بلا کر جنرل باجوہ سے ملاقات پر زور دیتے تھے۔ جی اعجاز الحق کے مطابق نومبر 2022 میں انہیں لندن سے بلا کر ڈیوٹی سونپی گئی کہ ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات کا بندوبست کرایا جائے۔ اعجاز الحق کی کوششوں سے جب ملاقات کا بندوبست ہو گیا تو 3 نومبر کو وزیر آباد میں ان پر حملہ ہو گیا اور طے شدہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی کی جمہوریت، قانون کی بالادستی اور انقلابی پن بس ایک ملاقات کی مار ہے۔ چھپ چھپا کر ہی صحیح، اگر مقتدر قوتوں سے ملاقات ہوتی رہے تو بانی پی ٹی آئی کے لیے سب اچھا ہے، ورنہ جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے۔ ساتھی رہنماؤں کی بہادری بھی بس اتنی ہے کہ پہلے یہی لوگ کیمروں کے سامنے فرمائشی گرفتاریاں دینے پہنچ جایا کرتے تھے، مگر جب سے 9 مئی کے مقدمات میں 40 سال سزائیں سنائی گئی ہیں، ڈر کے مارے چھپے بیٹھے ہیں یا اپنی من پسند عدالتوں کی دہلیز پر بیٹھے ریلیف مانگتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کسی ایک رہنما میں بھی، جی ہاں، کسی ایک میں بھی یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قانون کے سامنے سرنڈر کرے اور گرفتاری کے لیے خود کو پیش کرے۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ حماد اظہر نے بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی نشست پر الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ مشکلات کے ڈر سے اپنی جگہ اپنے کزن کو نامزد کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے، عہدوں کی لالچ میں سب دست و گریبان ہوئے بیٹھے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا چیپٹر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اب کھلم کھلا بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے۔ جان ہے تو جہان ہے کہ اصول پر ہر رکن اپنی منمانی کر رہا ہے۔ ضمنی الیکشن کی مثال لے لیجئے، علیمہ خان اور دیگر بہنوں کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے شرکت سے صاف منع کیا ہوا ہے، مگر پارٹی بضد ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ ضرور لے گی۔ اسی معاملے پر پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان ایک بار پھر لڑ پڑے ہیں۔ یہ دن آ گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے اپنے یوٹیوبرز اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی اکثریت، چاہے وہ ایم این ایز ہوں یا ایم پی ایز، یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی پالیسیز غلط ہیں اور مزید ان کے مطابق چلا نہیں جا سکتا۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم اسی سیاسی پیش رفت پر بات کریں گے، مگر ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا بریک۔ امامہ ہے تیرا
منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्ज व शादा पाकिस्तान के लिए अब सवारी भी बदलेगी और सफर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट में इनकलाब का आगाज. वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर क़यादत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के अवाम के लिए आसान इकसात और बिलासूद कर्जे पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा की फ्राहमी. खवातीन के लिए खसूसी कोटा और यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स बतौर इनाम. अब सफर होगा बासहूलत, बाकिफायत और होगा माहौल का तहफ्फुज. आज ही सस्ती और ग्रीन सवारी बुक कराएं ताकि आपका सफर बदले, क्योंकि सफर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा. तफसीलात, रजिस्ट्रेशन और दरखास्त देने के लिए हमारी पोर्टल www.pabe.gov.pk विजिट करें. बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है. बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मां रहमतुल लिल आलमीन है. बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं. बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं. बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं. बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं. बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं. बोलो इससे पहले कि देर हो जाए. बोलो अपनी बका के लिए. बोलो इस धरती से वफा के लिए. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त. अस्सलाम वालेकुम जी. ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी हुकूमती बेंचेस से हैं जी राजा कमरुल इस्लाम साहब. अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम. हसन मुर्तज़ा साहब हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए. बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब ज्वाइन करने के लिए. एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दलेर लाल चंद माली साहब हमारे साथ बने हुए. माली साहब, जितने आप दलेर हैं ना उतने ही दलेराना तरीके से आपने इसका जवाब देना है. और इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं जो रूपोश हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मैं ये समझती हूँ कि वो तमाम लोग जो कि शोज़ कर रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं, वो इस अप्रीसिएशन के मुस्तहिक हैं कि वो बड़ी दलेरी से जो उनकी पार्टी है, जिसका कोई बयानिया है या नहीं है, उसके फिर भी जो मौक़िफ़ है उसका सामने रख रहे हैं. माली साहब, आपकी ये जितनी भी मुश्किलात हैं ना ये आसान हो सकती हैं. और ये बीनर सलीम नहीं कह रही है, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं. 3 ऑप्शन हैं: माफ़ी मांग लें, शर्मिंदगी का इजहार कर दें, पछतावा कर लें. 9 मई के ऊपर तो भाई इन तीनों में से एक काम किए बगैर कुछ भी नहीं चलेगा. तो ये जो तीनों ऑप्शंस दिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा सर आप ऑप्शन पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया बिनिश. काफी दिनों से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऑब्जर्व कर रही है कि मौजूदा हुकूमत और हैंडलर्स कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान से एनआरओ लिया जाए, इमरान खान से कोई सेटिंग की जाए. यही वजह है कभी आर्टिकल लिखाए जाते हैं कि माफी मांग ले, पछतावे का इजहार कर दे. कभी इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर जो है नेशनल टीवी चैनल्स पर आकर ये मुतालबा करता है. इसके 2 ही मकासद है. नंबर 1, ये इनके सामने किसी कोर्ट की, किसी जज की कोई अहमियत नहीं है. ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ इनकी अना की तस्कीन हो. और दूसरी चीज, अब इनको ये बार बार जो ये खुद बताते रहे थे टीवी चैनल्स पर कि खान जो है वो पैर पकड़ कर बैठा है, अब ये साबित हो गया कि ये खान के पैर पकड़ बैठे हैं. ये खान ने किसी को पैर नहीं पकड़े हुए हैं. हमारा मौक़िफ़ 9 मई पे ये हुकूमत, उसके हैंडलर्स, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग 9 मई के
छतरी तले ये हुकूमत जबरदस्ती इन्होंने तो संभाली हुई है, लेकिन इनसे चल नहीं रही है। और हमारा मौक़िफ़ है कि 9 मई पे माफी वो मांगेंगे जिन्होंने 9 मई का फॉल्स फ्लैग किया, जिन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल किया, जिन्होंने 9 मई में सजाएं दिलवाने के लिए जो है जजेस पे प्रेशराइज किया, जिन जजेस ने सजाएं नहीं दी उनके घरों पे फायरिंग की गई, उनको परेशान किया गया। यह हालत पहुंची कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी लेटर लिख के जो मदाखलत की आवाजें उठाई। ये अब ज्यादा नहीं चलेगा। अब ये हुकूमत जान चुकी है, इनके हैंडलर्स भी जान चुके हैं कि ये हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। तो ये एमसीक्यू का दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता था ना ओए लेवल्स में, अभी मैट्रिक एफएससी में भी होता है एमसीक्यूज में ऑप्शन आपके पास था ए बी सी। ये एस्से लिखने का, वजाहत लिखने का ऑप्शन नहीं था। अब इन ऑप्शन में से कुछ चुन लें, तो जो आपने एस्से पढ़ के सुनाया ना वो मैं उसका राजा साहब से जवाब ले लेती हूँ। ए बी सी में से कोई ऑप्शन है जिसके ऊपर पीटीआई गौर कर रही है वो ऑप्शन लेने का? देखिए ये इम्तिहान वो लेगा, ये टेस्ट वो लेगा जिसको टेस्ट लेने का इख्तियार होगा, वो उस्ताद लेगा जो खुद पास करके आया होगा। ये सारे फेल है, ये सारे अच्छा, ठीक है, गुड वन, गुड वन। इनको क्या टेस्ट लेने हैं? हाँ, फॉर्म में है माली साहब, आज फॉर्म में आप इम्तिहान की तैयारी अच्छी करके आए हैं, लेकिन आगे सियासत करनी है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर अमल करना पड़ेगा। राजा साहब, दो चीजें हैं, एक तो आप जवाब दे दें जो माली साहब ने आपसे सारी बातें की हैं, आप आई एम श्योर आपके पास जवाब उसका तैयार होगा। दूसरा ये है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो ख्वाजा साहब ने ऑप्शंस दिए, ठीक है, उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बे की बेस पे दिए ऑप्शंस, लेकिन वो जिस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपना एक ज़ाती तजुर्बा शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको कहा गया था कि जी वो फलानी वो जो नवाज शरीफ वाली तकरीर है उसके ऊपर आप रिबटल दें, उसकी मजम्मत करें, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये तकरीर तो है नहीं, 9 मई एक क्राइम था, अटैक किया गया, नक्शे अमन ख़राब किया गया और पता नहीं जितनी भी दफात लगती हैं, ये एक लीगल मामला है। मतलब एक लीगल मामले को आप एक तकरीर के साथ कंपैरिजन करके मुजम्मत कर दे, माफ़ी मांग ले, पछतावा कर ले, शर्मिंदगी का इजहार कर ले, मुझे ये चीज़ समझ नहीं है। आप लोग ये क्यों चाहते हैं, नून लीग ये क्यों चाहती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड फॉर दैट मैटर स्पेसिफिकली बानी पीटीआई वो करें जो कि आप उनको एडवाइस कर रहे हैं करने को? बड़ी वाज़ेह अंदाज में, बड़ी सराहत के साथ हमने बारहा पार्टी प्लेटफॉर्म से, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कैबिनेट मेंबर्स ने, सब ने कहा है, टॉक शोज में भी, कि हम बिल्कुल मफाहमत चाहते हैं, मफाहमत की दावत देते हैं। बारहा कहा, स्पीकर साहब ने ऑफर की कि स्पीकर का प्लेटफॉर्म हाजिर है कि आप पार्लिमानी सतह पे मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात हुए भी, एक दफा शुरू हुए और खत्म हुए बीच में, और यकतरफा तौर पे खत्म हुए। और ये पेशकश कोई अभी से नहीं है, ये पेशकश 2014 के उस वक्त धरना जो था, उस वक्त भी बारहा यही पेशकश थी कि आप सियासी तौर पे आए, पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत में अब बैठे, और अगर आपको इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम इलेक्शन एक्ट को बेहतर बनाने के लिए उसमें जो चीजें आप इनपुट देंगे, और 26वीं आईनी तरमीम उसकी मिसाल है कि आप देखें कि इन्होंने अपनी इनपुट दी, वो इनपुट इनकॉर्पोरेट हुई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ऑन रिकॉर्ड ये यूआई का बयान है, और ये वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जब मौलाना साहब ने उस तरमीम की जितने वो थे अपनी शिकें थी उस पे बात की कि ये चीजें जो हैं वो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात पे निकाली गई हैं, और ये फिर बैकआउट कर गए। इसलिए हमारी तो यही है, चाहे ऑप्शन ए है या बी है, वो सियासी मामलात के साथ। जहां तक उन जराइम का ताल्लुक है जो 9 मई से हैं, उसके साथ इसका कोई ना मशरूत है, ना कभी बात की है। कहीं पे मिस इंटरप्रेट हो जाए, कहीं पे मिस कोट हो जाए किसी का बयान, तो वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये एक सोचा समझा कंसिडर्ड व्यू पॉइंट है, ना सिर्फ हुकूमत मुस्लिम लीग नून का बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातों का भी, कि जी हाँ, जहां तक वो माफी या वो वाला ताल्लुक है वो बट सर दैट इज बीन रिजेक्टेड ना। माली साहब कह रहे हैं ना माफी, ना पछतावा, ना शर्मिंदगी, रिजेक्ट कर रहे हैं भैया आपके तीनों ऑप्शन।
نہیں، ہم نے یہ آپشن دی نہیں، ہم نے تو آپشن سیاسی مذاکرات کے حوالے سے دی ہے. 9 مئی کے حوالے سے تو بڑا ہی ایک ویل تھاٹ آؤٹ غیر مبہم موقف ہے، اور وہ آپ یہ نے یہاں ہے تو کہ بیان مس کر دیا ہے خواجہ آصف صاحب کا، یا آپ نے وہ گفتگو مس کر دیا. آپ ذرا ایک دفعہ کاؤنٹر چیک کر لیں. بٹ آئی گاٹ یور جسٹ، مجھے الاؤ کریں گے میں آؤٹ آف پیپلز کانٹیکٹ جی یا انفرادی کسی بھی میری گفتگو کو ظاہر ہے پارٹی پالیسی یا حکومت کی پالیسی تو نہیں قرار دیا جا سکے گا نا. گو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان کو، لہٰذا یہ بات تو طے ہے. اور اس پہ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آتا، اور ایون جن کے متعلق جن سے منسوب کیا گیا، وہ بھی ابھی کوئی چند دن پہلے ڈی جی آئی پی آر نے اس مشہور زمانہ کالم کے مندرجات کو جی یا جی جی ایون اس انٹرویو کو بھی انہوں نے جو ہے وہ نیگیٹ کیا. اور وہ سچ ہے، تمام وہاں پہ ایویڈنس بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہ انٹرویو ہوا، نہ کوئی انفرادی 1 بس to 1 حالات ایسے ہی ملاقات چل ہوئی. رہے ہیں راجہ صاحب. دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک تو بہت ہی افسوسناک سیلاب کی صورتحال چل رہی ہے، پانی پانی ہے ہر جگہ پہ. اللہ تعالیٰ میرے ان بہن بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ آسان کرے. اور دوسری طرف معافی چل رہی ہے. کس نے کس سے معافی مانگنی ہے؟ وہ آئے روز ایک نئی فرمائش آ جاتی ہے انورٹڈ کاماز میں. حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو انورٹڈ کاماز میں یہ آپ نے معافی کو دیکھنا ہے، وہ ایسے کر کے جیسے کرتے ہیں نا معافی. یہ جو معافی ہے نا، یہ بہت زیادہ اب اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے. یہ جو خواجہ آصف صاحب آپشنز دے رہے ہیں، دیکھیں ہی از ناٹ این آرڈنری مین، آرڈنری سیاستدان بھی نہیں ہے خواجہ آصف صاحب. اس ٹائم پر ظاہری سی بات ہے جو پورٹ فولیو ان کے پاس ہے وہ تو ان کو بہت ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے پوزیشن پر لے آتا ہے. اب وہ جب کہہ رہے ہیں کہ معافی، پچھتاوا یا شرمندگی، اور اس کے لیے بتا بھی 3 فارم رہے ہیں، عدالت، پارلیمنٹ یا براہ راست ادارہ. سو اگر اتنا بڑا کرائم جو کہ ہم تینوں اس وقت تینوں ونڈوز میں بیٹھے، میرے سامنے کیمرہ مین یہ محمد علی صاحب بھی بیٹھے، یہ بھی ڈینائی نہیں کریں گے کہ 9 مئی نہیں ہوا. اچھا 9 مئی کس نے کیا، اس کے اندر کوئی 10 قسم کی تھیریز آ جائیں گے، اس نے کیا، اس نے کیا، فالس فلیگ ہو گیا، ٹرو فلیگ ہو گیا. لیکن 9 مئی جو ہوا اتنا بڑا کرائم، اگر ان تینوں فارمز میں سے کوئی پچھتاوا، کوئی معافی کر کے بات اگر ختم ہوتی ہے تو میں تو سمجھتی ہوں گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آپ کچھ ایڈوائز کریں گے مالی صاحب کو؟ بہت شکریہ بینش، آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ اتنی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اتنا عرصہ سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اور ہر روز کی بنیاد پہ گرفتاریوں سے لے کے اور انویسٹیگیشن سے ہوتے ہوئے اور اب یہ فیصلوں تک، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے. وہ ایک کرمنل ایکٹ تھا، وہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا میں یہ نہیں کہتا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، تحریک انصاف کے اندر بے شمار لوگ جو ہے وہ سیاسی کارکن ہیں، سیاست کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کسی قسم کی بھی کوئی انارکی یا انتشار. جن لوگوں نے بھی کیا ہے، اگر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اداروں کی طرف سے ہوا ہے، ادارے کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہوا ہے، جس کی طرف سے بھی ہوا ہے اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، وہ یقیناً کرے گا. ہمارا سارا ٹائم بانی میں گزر جاتا ہے، ملک پانی ہوا پڑا ہے، ہر طرف پانی ہے، سیلاب ہے، اموات ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، دیگر جو ایشوز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ایڈریس ہی نہیں کر پاتے، اور سارا ٹائم جو ہے وہ اسی کام میں گزر جاتا ہے. اب جو 3 آپشنز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ صاحب کوئی ایک عام آدمی ہے، اور ان کا بیان جو ہے ایک سیاسی کارکن کا بیان ہے. وہ ایک اہم عہدے پر بیٹھے ہیں، ان کی بات جو ہے اس میں وزن بھی ہوگا. لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان آپشنز کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اگر یہ ایکٹ ان لوگوں نے کیا ہے جن کو یہ سزائیں ہوئی ہیں، تو کیا خواجہ صاحب وہ معافی اور تلافی اور اس میں یہ چیزیں جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی، یہ بائنڈ اپ نہیں ہو سکتی. انہیں اگر ریلیف ملنا ہے، انصاف ملنا ہے، تو وہ عدالتوں سے ملنا ہے. عدالتوں میں جائیں، وہاں پہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اپنی اہل بائے دیں. باقی تو جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو یقیناً کرنا چاہیے. حکومت کو حکومت والا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کی تنقید سنیں، اس کو برداشت کریں، اس سے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کب تک ہم سارے اسی چکر میں پڑے رہیں گے جی کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا نہیں ہوا، کس نے کیا؟ عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے بینش. تو آپ کے پاس کوئی توڑ ہے صورتحال کا؟
یقیناً ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح قانون پہ عمل ہوتا رہا، اسی طرح عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں، ادارے اپنا کام کرتے رہے، پارلیمان اپنا کام کرتی رہی، تو یقیناً یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اب ایک طرف سے جس وقت بھی آتی ہے چیز، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ڈائیلاگ کرنے ہیں تو ہم یقیناً اداروں کے ساتھ کریں گے، وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چکر سے نکلیں. ان کی تنقید اپنی جگہ ہے، وہ کرتے رہیں گے، عدالتیں اپنا کام کریں گی، پارلیمان کو اپنا کام کرنا چاہیے، عوامی یہ ایشوز کو ایڈریس بڑی کرنے کی پوائنٹ کی آپ نے ضرورت ہے. بات کی ہے حسن مرتضیٰ صاحب. یہی لے کر کے میں مالی صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. مالی صاحب، حالت تو یہ ہے، سچ جانی ہے، یہ جو حسن مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوا میں یا پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بات آپ نے ادارے سے کرنی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس وزیر آباد کے اندر آپ لوگوں کے بانی کے اوپر اٹیک ہوا، اس سے پہلے وہ اسپیشل لنڈن سے اعجاز الحق صاحب کو بلا کر کے کہہ چکے تھے کہ جی میری آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرائیں. اس وقت کے جو ہیں ملاقات طے بھی ہو گئی تھی، لیکن ڈیفینیٹلی ان پر جو ہے وہ اٹیک ہو گیا. اب وزیر آباد جب وہ گئے تھے تو جلسہ کرنے اور ایک موومنٹ چلانے کے لیے گئے تھے. مطلب کہ اب یہ تو کمال ہی ہو گیا نا کہ ایک طرف آپ سڑکوں کے اوپر ایک احتجاجی موومنٹ جمہوریت کے بول بالے کے لیے کھڑے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اعجاز الحق صاحب کے ذریعے اس ٹائم کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں. تو کچھ بدلا نہیں ہے. ابھی بھی اگر مقتدر قوتیں، ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ، ابھی بھی ادارے میں سے کوئی آپ سے بات کر لے گا تو آپ کہیں گے کہ جی اس سے بہترین جمہوریت اور کوئی نہیں ہے. سر بیش دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ خود کو جمہوریت کی چیمپئن سمجھتی ہیں. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو چکا تھا تو محترمہ نے اقتدار کے لیے، ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں آنے کے لیے طارق عزیز سے ملاقاتیں کی، پرویز مشرف سے کی، اور جو بھی ڈیل ہوئی محترمہ کی ڈیل پرویز مشرف سے ہوئی. نہ پرویز الہی سے ہوئی تھی، نہ کوئی شوکت عزیز سے ہوئی تھی. کسی سیولین سے انہوں نے بات کرنا پسند نہیں کی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کو تو باجوہ نے بلا کر کہا کہ عمران خان کے خلاف آپ عدم اعتماد پیش کریں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پی ڈی ایم کا وہ چیئرمین کہہ رہا تھا. اب آ جائے، دیکھیں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میثاق کے استحکام بتا رہے ہیں نا، یہ مالی صاحب یہ اس کا پوائنٹ لے لیں، میں نے آپ سے اس کے اوپر جواب لینا ہے. جی مالی صاحب مکمل کر لیں. اب یہ بات کرتے ہیں کہ آئے میثاق کے استحکام میں پاکستان کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بھانجوں کو گرفتار کر لیں. اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو خواتین کو ایک موقع دیا، جس طرح سے وہ آگے لے آئی سیاست کے میدان میں، ان کو وہ سزائیں دے دیں. انہوں نے ضروری سمجھا ہے کہ 70 سالہ خاتون جو کینسر سروائیور ہیں ان کو سزا دے دیں. تو یہ کون سا استحکام چاہتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بات چاہتے میں جواب لے دیتی ہوں آپ کو مالی صاحب، کون سا استحکام چاہتے ہیں، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک، ویل بی بیک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مالی صاحب ہیں, حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, راجہ کامر الاسلام صاحب ہیں. مالی صاحب اپنی بات ذرا ویری کوئکلی مکمل کر لیجئے, پھر میں آپ کو حسن مرتضیٰ صاحب سے جواب لے دیتی ہوں. جی سر. جی میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں بہت ہی اہم وزیر ہیں. اب وہ بار بار بات کر رہے ہیں, انہوں نے رات بھی یہ کہا کہ ہماری حکومت ہائیبرڈ حکومت ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت ہی امتحان والی بات ہوگی. بڑی جمہوری پارٹی ہے, بڑی اصولوں والی پارٹی ہے, کیونکہ پاکستان کے آئین میں کسی ہائیبرڈ حکومت کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ بھی ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ان کے ہر جائز ناجائز کام میں وہ ساتھ دیتے ہیں, چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو, چاہے پیکا ایکٹ ہو, چاہے بجٹ ہو جس میں پہلے وہ اعتراض کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پاس کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور اب یہی جو کہا جا رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو بھی رول بیک کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا حسن مرزا صاحب, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ नहीं ले रहे हो पीटीआई ਨੂੰ. वो आपकी सियासत के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं. कहाँ बेनज़ीर से उन्होंने एग्जाम्पल शुरू की कि बेनज़ीर साहिबा ने जो है मुशर्रफ साहब से डील करके पाकिस्तान में एंट्रेंस की, और अब किस तरह से आप किस डील के तहत जो है हुकूमत के साथ बैठे हैं. तो तुसी ज़रा इत्थे फोकस कर लो, इन्हां नूं ज़रा थोड़ा ना जस्टिफाई ते सैटिस्फाई करो. ए की कह रहे हैं? बीनेश देखें, मेरे लिए बहैसियत एक सियासी कारकुन माली साहब बहुत ही मोहतरम है, मैं उनका एहतराम करता हूँ. जहाँ तक ताल्लुक है उनकी सोच का, मुझे हैरानगी होती है कि मोहतरमा जब बात कर रही थी तो उस वक्त इस मुल्क के अंदर आमरीत थी. परवेज मुशर्रफ जो था वो हुक्मरान था, वो सदर था इस मुल्क का और चीफ एग्जेक्टिव भी था. उसके साथ वो हमारी बातचीत हो रही थी, उन लोगों के साथ ही होनी थी. हम तो आज भी यही कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि हम गुफ्तगू फौज के साथ करेंगे तो इसे ओपनली माने ना कि हम फौज. ये क्यों कहते हैं कि आप बेख्तियार हैं? जब आप एक हुकूमत को बेख्तियार समझते हैं, उसके बस में कुछ नहीं है, तो फिर सजाओं का मलबा इस हुकूमत पे क्यों डालते हैं? फिर वो भी इदारों पे डालें, फौज पे डालें, डायरेक्टली कहें कि हमें सजा फौज ने करवाई है. ये सजा हो जाए तो कहते हैं जी कि ये हुकूमत का प्रेशर था, ये तो पीएम ने ये सजाएं करवा दी, ये कर दिया. जब बातचीत की बारी होती है, बिल्कुल मैं कहता हूं कि उन्हें आज़ादी है, वो जिसके साथ मर्जी बात करें, जिसके साथ ना करें, लेकिन जिसको वो समझते हैं कि वो बाइख्तियार है. एक तरफ हाइब्रिड रजीम कह देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जिम्मेदार है जी, ये कर रहे हैं. भाई कौन कर रहा है? एक के जिम्मे करो ना, या अफवाज पाकिस्तान के जिम्मे करो. आप बात भी नहीं कर सकते हो.
بے نظیر کا مقابلہ کرتے ہو، جس بے نظیر کے باپ کو سزائے موت دے دی گئی، جس بے نظیر کو سڑک پہ اسیسینیٹ کر دیا گیا، اب ان کی ڈیل کی بات کرتے ہیں. وہ بی بی نے یہ ضرور کیا کہ وہ اس ملک میں آئے اور عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنا موقف دے، اپنی بے گناہی ثابت کرے. یہ موقع مانگا ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا جی کہ وہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے، لہذا چین کے صدر کا دورہ جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. 14 اگست ہوگی، ساری قوم جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہوگی، ہم جی اپنا جھنڈا لے کے نکلیں گے، ہم بتائیں گے دنیا کو کہ یہاں پہ انتشار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہ سیاست نہیں رہی. ہم نے تو بی بی اسیسینیٹ ہوئی، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ہم نے اس ملک کو ٹوٹنے سے بچایا. آپ ہر وقت اس ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ یہ دیوالیہ ہو جائیں، ان سے نیگوسیشنز نہ کریں، یہ ہے یہ وہ ہے. جہاں پہ کوئی آذربائیجان کا صدر آ رہا ہو تب وہی آپ کے دھرنے ہوتے ہیں. یہاں پہ چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو آپ کے وہی دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کو آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں. طالبان کو دعوت جو ہے آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی دے رہا ہوتا ہے کہ آپ آ جاؤ. انڈیا اگر ہمارے پہ حملہ کرتا ہے اور وہ اپنے بیانات میں واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب یہ انتشار دیکھا اور یہ ان کی سوچ یہ تھی کہ وہاں پہ تحریک انصاف نکلے گی مفتی بانیوں کی طرح اور اس ملک کو 2 لخت کر کے رکھ دے گی. تو یہ جو سوچ ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف ہے. یہ بی بی کے خلاف نہیں بات کر رہے، یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے بے نظیر کی سیاست کو اور عمران خان کی سیاست کو ملا دیا. آپ تو 2018 کا نہیں کہہ سکتے کہ اس الیکشن میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. 2018 کے الیکشن میں آپ جس طرح سے آئے، جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا، جس طرح سیاسی جماعتوں میں ڈینٹ ڈالے، جس طرح سے ان کے الیکٹیبلز آپ نے اپنے ساتھ ملائے، یہ 2018 کی بات ہے. کوئی اتنا لمبا چوڑا یہ ماضی بھی نہیں ہے کہ یاد کسی کو نہ ہو. آج آپ بات کر رہے ہیں جی کہ بے نظیر نے وہاں ڈیل کر لی، فلاں نے ڈیل کر لی. جو ڈیل کرتے ہیں، جو این آر او لیتے ہیں، وہ سڑکوں پہ اسیسینیٹ نہیں ہوتے، وہ تختہ دار کی زینت نہیں بنتے. ان کے 3-3 4-4 ہزار کارکن جو ہے وہ سڑکوں پہ بومب بلاسٹ کی نظر نہیں ہوتے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ تو پڑھیں، آپ کو پتا چلے ہمارے تو 7-7 فٹ کے لوگ 3.5 فٹ کے رہ گئے ہیں. ڈاکٹر اسرار ہمارا اسلام آباد بلاسٹ کے اندر بحالی تحریک تھی جو ججز کی، اس کے اندر وہ 6.5 فٹ کا جوان. صحیح کہہ رہے ہیں حسن مرزا صاحب، قربانیوں کی لسٹ لمبی ہے. لیکن راجہ صاحب ڈیل کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہاں پر اور بھی بہت سی باتیں ہوئی. ہسٹری تو ڈیفینیٹلی، تاریخ تو ہے اپنی جگہ پہ موجود، لیکن کیوں نہ حال کی اور مستقبل کی بات کر لی جائے. راج صاحب، آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے پریشر سے، اینڈ الاؤ می ٹو سے دیٹ، اصل بات یہی ہے، پی ٹی آئی کے پریشر سے یا پی ٹی آئی کے ڈر سے آپ نے اور حسن مرتضیٰ صاحب کی پارٹی نے دونوں نے مل کے اتحاد کر لیا کہ جی ضمنی الیکشن ہم نے اکٹھے لڑنا ہے. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں ہم نے تو لڑنا ہی نہیں الیکشن، لیکن پھر بھی ان کے ڈر سے آپ نے ایکا کر لیا. یہ ہے حال، موجودہ سیاست، یہ ہے فیوچر کی سیاست. اور برا نہ مانے تو یہ بھی ڈیل ہی ہے نا کہ دونوں پارٹیز نے مل کے ڈیل کر لی کہ بھئی ہم دونوں مل کر کے اکٹھے اپنے امیدوار جو ہیں وہ مالی صاحب کی پارٹی کے اگینسٹ اتاریں گے. حالانکہ وہ مالی صاحب اور ان کی پارٹی بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان الیکشنز میں. جی سر. جی، مالی صاحب کو یا ان کی پارٹی کو یہ الزام لگانے سے پہلے تاریخ جو ہے، سیاسی تاریخ اور بالخصوص جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد کی سیاسی تاریخ، اس کو پہ نگاہ دوڑانا بڑا ضروری ہے. نہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ کوئی انتخابی اتحاد ہوا ہے. دیکھیں، یہ جمہوری عمل ہے. جمہوریت میں الیکشن جب بھی آئیں، ضمنی الیکشن ہوں، دوسرے ہوں، تو جمہوری پارٹیوں کے یہ فرائض ہیں، یعنی جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو بنیادی ڈیوٹیز ہیں، اس میں الیکشن لڑنا بھی ایک اس میں شامل ہے. یہ نہیں کہ جو الیکشن آپ کو انفیوریبل لگے کہ جی آپ ہم ہار جائیں گے اسے چھوڑ دیں. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک دفعہ سے
اور اس سے سب نے سبق سیکھا. 1985 کے الیکشن میں ایک غلطی ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ایسا موقع آیا جب مسلم لیگ نون نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا 2007-8 میں. تو اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ ان کا کردار تھا کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو قائل کیا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. اور پھر اس کے نتیجے میں 2008 کا جو الیکشن ہوا بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد, اس کے نتیجے میں مرکزی حکومت پیپلز پارٹی کی اور صوبوں میں ڈیفرنٹ حکومتیں بنی. تو اس لیے یہ بنیادی چیز ہے. اور یہاں پر کوئی ایسا اتحاد نہیں ہوا, کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. صرف ایک فیصلہ ہوا ان پرنسپل جو جمہوری فیصلہ ہے, جو کہ ریئلسٹک اور لاجیکل ڈیسیشن ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس جماعت کا رنر اپ تھا وہ الیکشن لڑے. بس اتنی سی بات ہوئی ہے. اس میں جو ضمنی الیکشن ہوں گے یا جو بھی یہ 16 ہیں یا مستقبل میں کوئی ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے. بات اتنی سی نہیں ہے راجہ صاحب. یہ جو آپ کے دائیں جانے والی ونڈو میں حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ تو سیدھا ان کو غصہ آتا ہے تو یہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے خلاف. یہ کوئی ایسی سیدھی بات نہیں ہے کہ بس اتنی سی بات ہے. ان کو اگر کوئی بات پسند نہ آئے نا, ان کو پچھلی دفعہ ارکوں سے دھونے والی سڑک جو والی بات ہے وہ بالکل پسند نہیں آئی تھی سر. اسی طرح جو ندیم افضل چند صاحب ہیں, اسی طرح جو بلاول صاحب ہیں, وہ جلسوں میں پریس کانفرنسز میں کھل کر کے آپ لوگوں کی بہت سی ایسی پالیسیز ہیں جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں. سو جب آپ اتحاد کر لیتے ہیں نا کہ وی ول ہیو اے جوائنٹ کینڈیڈیٹ یا وی ول سپورٹ, تو سر وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے اوپر تو سوال اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے سر. وہ آپ کی طرز حکمرانی پر بھی سوال اٹھاتا ہے. جی سر میری گزارش سنیں, جوائنٹ کینڈیڈیٹ از اے ڈیفرنٹ تھنگ. جب اس قسم کی یہ ایک سمپل سا میتھ کا سوال ہے کہ جس کا جو رنر اپ تھا وہ الیکشن لڑے گا. اور یہ سیاسی جماعتوں میں ایون حلقوں میں اس قسم کی چیز ہوتی رہتی ہے. جہاں تک پریس کانفرنس کا تعلق ہے, یہ آوازیں جو ہوتی ہیں, برتن جہاں ہوتے ہیں وہ کھڑکتے بھی ہیں, وہ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں. اور یہ زندگی کا اور جمہوری زندگی کا حسن ہے. اور اتحادی کی جماعت ہیں ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا ہوا, کوئی اتحاد وہ والا نہیں بنا ہوا کہ مدغم ہوئی ہیں, کوئی ادغام نہیں ہوا. دو اتحادی جماعتیں ہیں, وہ بھی اتحادی کہاں کس طرح ہیں کہ وہ ان پرنسپل ایک پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اور پاکستان کی ابتدائی مشکلات ختم کرنے کے لیے اتحادی ہیں. ورنہ آپس میں شیئرنگ نہیں ہے گورنمنٹ کی. آپ دیکھیں کہ نہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کیبنٹ میں ہے, نہ مرکز میں ہے, نہ سندھ میں مسلم لیگ نون ہے. لہٰذا یہ ایک آپ بار بار لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو بلاول اینڈ آصف علی زرداری صاحب نہیں چاہ رہے ہیں. ابھی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہاں نہیں ہے, ورنہ وہاں سے نکی جنی ہاں ہونی ہے. تو آپ نے بھی کیبنٹ کا سائز بڑھا دینا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ وین وی ریچ دیئر. وہ کہتے ہیں نا ویل کراس دا برج وین وی ریچ دیئر. ابھی المیہ ایک اور بھی ہے. وہ مالی صاحب المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں, جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہو گیا, ایک دوسرے کا اتحاد چل رہا ہے, نہیں بھی چل رہا تو ان کی ایک بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے جو کہ ایک ڈیموکریسی کے اندر اور سیاست کے اندر چل رہی ہوتی ہے کہ مل بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن سر آپ کی پارٹی کا تو کوئی الگ ہی لیول کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے. مطلب ایک زمانہ تھا کہ 40 کارکن باہر نکلا کرتے تھے, پولیس وین میں خود جا کے گرفتاری دیا کرتے تھے. اور یہ اس ٹائم کی میں بات کر رہی ہوں جب آپ کے لیڈر اریسٹ نہیں ہوئے تھے اور جب 9 مئی کے فیصلے آنا شروع نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو روپوشی کی داستان شروع, ایک لسٹ آف پیپل ہے مالی صاحب, ایک اسی لیے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا, اور جب حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ آپ بڑے دلیر اور بڑے زبردست آدمی ہیں, آپ جیسے چند لوگ جو کہ آج کے ٹائم پر بھی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ واقعی سیلوٹ کے مستحق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روپوشوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے. باتیں آپ کرتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کو, کیا وہ یہ ٹائم نہیں تھا کہ ایک بھی لیڈر آپ کی پارٹی میں اتنا دلیر نہیں ہے کہ وہ خود سامنے آتا, جو بھی 9 مئی کی سزا ہوئی ہے, ہاں جی میں آ رہا ہوں بھائی 40 سال جیل کاٹنے کے لیے, ہاں جی میں جا رہا ہوں جی 10 سال جیل, یہاں سزا ہوئی نہیں, ٹھر کر کے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. جی بڑی مہربانی. دیکھیں بینیش, میں اپنے ان سب کارکنوں کو, اس ساری قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے عدالتوں کو فیس کیا ہے, جن کو سزائیں بھی ملی ہیں, کافی میری لیڈرشپ جیل بھی گئی ہے. اس کے باوجود کہ یہ عدالت جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ان کا وہ جو ہے اتنی آزادی ان کو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے اس کو فیس کیا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. ہم نے
अपील्स भी दाखिल की हैं, हम अदालतों में हैं भी, इमरान खान भी अदालतों में है, हमारी सारी लीडरशिप अदालतों में है। तो कौन कहता है कि हम अदालतों में नहीं है? इसके बावजूद अदालतों में हैं कि हमें उन पे बिल्कुल अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत उनको प्रेशराइज करती है ताकि उनको कोई रिलीफ ना मिल सके। आपने मिसाल दी कि वकील नवाज शरीफ। एक छोटी सी बात करूं, हमाद अजहर साहब, उन्होंने का फैसला किया मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। हमाद अजहर साहब वो हैं कि आपकी पार्टी के लोगों से कहीं ज्यादा, जब उनके वालिद साहब का भी अभी पिछले दिनों जब इंतकाल हुआ है, नून लीग के सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे, पीपल्स पार्टी के लोग वहां पहुंचे हुए थे। मुझे पीटीआई के लोग वहां पे बहुत कम नजर आए, बल्कि शायद ना होने के बराबर थे, फॉर वट एवर रीजंस कि वो छुपे हुए थे, मंजर पे नहीं आना चाह रहे थे। ये कहाँ की बहादुरी हुई कि अपने मैं कजन को नॉमिनेट कर रहा हूं और क्योंकि मुश्किलात ज्यादा हैं या व्हाटसोएवर तो मैं ये इलेक्शन लड़ नहीं पा रहा। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, अगर वो लड़ जाते तो क्या पता जीत भी जाते, बट ही चूज नॉट टू फाइट। तो सर ये तो फिर दलेरी ना हुई ना। बेनिश, इस बात पर भी इस हुकूमत को शर्म आना चाहिए कि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समाजी ताल्लुकात निभाने के लिए भी परेशान है कि कैसे निभाए जाए। इन्होंने इतनी ज्यादा फस्तायत जो है वो जो है मुस्तनद कर रखी है पाकिस्तान की पूरी कौम पर। आप मिसाल दे रही थी मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बहादुरी की कि उन्होंने जेलें काटी, तो आपको ये भी मिसाल देना कि वो जेलों से किस तरह जो है वो डीलें की हैं, उन्होंने माफिया मांगी हैं, उन्होंने तरले किए हैं और फिर ये मुल्क छोड़कर वो जो है वो चले गए हैं। तो आप ऐसी मिसाल दें जिस पर कोई जिसकी राह पे कोई अमल कर। फैक्ट चेक माली साहब, फैक्ट चेक बाकी आपका जो दिल करता आप बोले, लेकिन मुल्क छोड़ के गए नहीं थे, बैरूने मुल्क थे, वहां से बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आए जेल के अंदर जाने के लिए। उसके बाद वो किसी मुल्क से बाहर गए नहीं थे, गिरफ्तारी देने के लिए, जेल काटने के लिए आए थे। जी सर, कैरी ऑन, मुकम्मल करें बात। जी आप भी, आपकी भी मर्जी है, मैं भी आपको फैक्ट चेक करा दूं कि मुशर्रफ से माफी मांगकर एग्रीमेंट करके ये पूरी फैमिली पता नहीं कितनी संदूकें लेकर मुल्क छोड़कर भाग गए थे और उनके कारकुन बेचारे रोते रहे थे। ये कारकुन जो आपके साथ बैठे ये यही थे, एक बंदा नहीं था इनकी कोई बात करने वाला, लेकिन ये सब यहाँ से जा चुके थे। फिर उन्होंने प्लेटलेट्स का जो ड्रामा किया कि उनको मौत आ रही है खुदा ना ख्वास्ता और ये इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है। फिर ये एक दफा ये मुल्क छोड़कर भाग गए और वहां जाकर ये राय हसन साहब जो है वो थोड़ा जज्बाती हो रहे हैं, मुझे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं बेनजीर से कोई मुकाबला नहीं कर रहा और आप भी जज्बाती बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी की सियासत वो नहीं है जो बेनजीर करती थी। बेनजीर शहीद हुई, लियाकत बाद में शहीद हुई और जो अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट उस पे जो मंगवाई करवाई भी इन्होंने इन्वेस्ट। ठीक है, काफी बातें इकट्ठी हो गई हैं। राज साहब वो कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों की वजह से जो है वो अफसोस करना भी नहीं जा सके इनकी पार्टी वाले, तो मतलब आप खुद ही अपने हालात देख लें। राज साहब वेरी क्विकली। इंतहाई नादिम है, इंतहाई शर्मिंदा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह इन्होंने कहा कि जी हमने हालात पैदा किए जिसकी बिना पर आज ये मामलात हैं कि वो मिलने नहीं जा सके और ये नहीं हुआ। बिल्कुल हमने हालात पैदा किए, हमने प्लानिंग की पहले और इनके एक एक वर्कर को, एक एक लीडर को पहले तैयार किया कि जिस दिन इनके लीडर गिरफ्तार होंगे इनको लोकेशंस हमने भिजवाई कि तुमने फलां जत्थे ने जो है मियां वाली के एयरबेस पे जाना है, फलां जत्थे ने जो है वो कोर कमांडर हाउस जाना है लाहौर के, फलां जो पिंडी के इस इलाके के लोग हैं इन्होंने GHQ जाना है। हमने इनकी ज़हन साजी की, इनको तैयार किया, इनको हर एक जगह की। राजा साहब इनको टॉन्टे समझ नहीं आती हैं, आपका ये क्लिप उठा के वायरल कर देंगे। वो तो पहले ही कह रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या ये जो टॉन्ट आप कर रहे हैं ना ये आपके गले बन जाना है। मेरी बात आप पूरी होने तो देना। तो हमने ये सब कुछ करने के बाद हमने इनसे ये करवाया, ये नहीं ये कह रहे हैं। और उसके बाद आज अगर वो अपने हालात की वजह से जिम्मेदार हैं तो इसमें हुकूमत को नदामत होने की या शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है। यानी ये सारे मामलात आप देखें ना कि ये किस कदर जो है गहरी प्लानिंग थी कि हर बंदे को पता था मैंने कहाँ जाना है। और जिन 70 साल बुजुर्ग का ये जिक्र कर रहे हैं कि जी वो कैंसर की मरीजा हैं, वो कैंसर की मरीजा होते हुए भी कैबिनेट मेंबर थी, मिनिस्टर थी,
اور وہ کہہ رہی تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس چلو. آپ ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کی اپنی جو ہیں والز ان پہ لگی ہیں, وہاں سے اگر ادارے کو یا پولیس کو ملی ہیں تو وہاں سے ملی ہیں, انہوں نے خود فخر سے لگائی. جو وردی اٹھا کے جا رہا تھا اور وردی کی تحقیر کر رہا تھا اس نے بھی فخر سے لگائی. جس نے آگ لگائی اس نے بھی بتایا کہ جی میں نے یہ تیلی لگائی تھی اور میں نے فلاں جگہ پیٹرول پھینکا تھا اور میں نے سب کچھ کیا تھا. تو یہ اس کا تو ذمہ حکومت کے ذمہ نہ ڈالے نا. وہ تو واقعات انہوں نے کیے ہیں, وہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہیں. وہ دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات کبھی نہیں ہوئے کہ کوئی کسی ملک کے عوام اپنی فوج پہ چڑھ دوڑے ہوں. اور صرف وہاں پہ نہیں, ابھی بھی یہ جو اب جنگ شروع ہوئی تو ان دنوں آپ جنگ سے ایک دن پہلے 10 مئی سے ایک دن پہلے کے واقعات دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو دشمن کو گلوریفائی کر رہے تھے اور اپنی مسلح افواج کو اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا ڈمنش کر کے امیج پیش کر رہے تھے, اور کس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ کیسے چل رہی تھی. پھر اس جنگ کے بعد جب پوری قوم احساس تخافر میں تھی, پوری قوم جو ہے وہ سرشاری کی حالت میں تھی, تو فیلڈ مارشل کا دورہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا تو وہاں پہ 2 لابیز تھیں جو پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف اور پاکستان کے کاز کے خلاف کام کر رہی تھیں, اور انہوں نے احتجاج کیا. وہ کون سی تھی؟ ایک انڈیا کی بھارت کی لابی تھی اور ایک بدقسمتی سے ہمارے ملک کی لابی تھی. تو اب کس بات پہ یہ حکومت کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ذرا اس طرف بھی وہ کہتے ہیں کہ اتنی نہ بڑھا پا کی یہ داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. تو یہ گزارشات تھی میری. باقی تو علی صاحب انہی پولیٹیکل گزارشات پہ مجھے خیال سے شو بند کر دینا چاہیے. جو آخر میں آپ یہ شعر کا تڑکا لگاتے ہیں نا, یہ ہوتا ہے مائک ڈراپ والا سین. تو ویسے بھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کو پہنچ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اسٹے سیف, اللہ حافظ. बार बार